محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس السابع والعشرون ہم شروع کر چکے ہیں، جس میں ہم واحد مؤنث فعل مضارع معلوم کا استعمال سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے واحد مؤنث فعل مضارع معلوم کے متکلم کے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا۔ آخذ، افتح، اقوم وغیرہ جیسے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا، اور اس کے ضمن میں ہم نے جملہ قولیہ اور جملہ امریہ انشائیہ کو بھی پڑھ لیا، اور واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو کس طرح بنایا جاتا ہے، واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم سے واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ واحد مؤنث فعل مضارع معلوم کے صیغوں کا استعمال سیکھیں گے۔ واحد مؤنث مخاطب اور واحد مؤنث غائب کے صیغوں کا استعمال سیکھیں گے۔ پچھلے درس میں تو ہم نے واحد مؤنث متکلم کے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا، جبکہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ واحد مؤنث غائب اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغوں کا استعمال سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم جملہ قولیہ کو بھی پڑھیں گے، اسی طرح جملہ فعلیہ کو بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے، یا فاطمۃ، اے فاطمہ، انت تلمیذۃ، تو ایک شاگردہ ہے۔ زینب یہ مبتدا ہے، اور تقول یا فاطمۃ انت تلمیذۃ یہ جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر خبر ہے۔ تقول یہ قول ہے، یعنی یہ فعل با فاعل ہے، اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا زینب کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ یا فاطمہ تو یہ جملہ، یا فاطمہ تو یہ ندا ہے، اور انت تلمیذۃ یہ جواب ندا ہے۔ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہے۔ تو تقول قول اپنے فاعل ہیا اور مقولہ یا فاطمۃ انت تلمیذۃ سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر خبر۔ زینب مبتدا اور تقول یا فاطمۃ انت تلمیذۃ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے، یا فاطمۃ، اے فاطمہ، انت تلمیذۃ تو ایک شاگردہ ہے، انت فی الفصل تو درسگاہ میں ہے۔ انت جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی الفصل یہ جار مجرور ہے۔ فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور الفصل یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئی موجودۃ صیغہ اسم مفعول کے ساتھ۔ موجودۃ صیغہ اسم مفعول، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، تو موجودۃ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل انت اور متعلق فی الفصل سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر خبر۔ مبتدا انت اور خبر فی الفصل یا موجودۃ فی الفصل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انت فی الفصل تو درسگاہ میں ہے، انت موجودۃ فی الفصل تو درسگاہ میں موجود ہے۔ تأخذین الکتاب تو کتاب پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے، یا تو کتاب لیتی ہے یا لے رہی ہے۔ تأخذین یہ فعل با فاعل ہے،
یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں نون سے پہلے آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ تو تأخذین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، تأخذین الکتابہ تو کتاب پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے، وتقومین من مکانک اور تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے یا کھڑی ہو رہی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تقومین من مکانک یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول ہے، تقومین یہ فعل و فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی جو نون سے پہلے آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، اور من مکان کی اس میں یہ من جو ہے یہ جار ہے، اور مکان کی یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، مکان مضاف اور کاف ضمیر مخاطب مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے تقومین فعل کے ساتھ، تقومین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور متعلق من مکانکی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول، وتقومین من مکانکی اور تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، وتمشین الی الباب اور تو دروازے کی طرف چلتی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تمشین الی الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے، تمشین یہ بھی فعل و فاعل ہے، اور اس میں بھی نون سے پہلے جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، اور الی الباب اس میں الی جو ہے یہ جار ہے اور الباب یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تمشین فعل کے ساتھ، تمشین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور متعلق الی الباب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی، وتمشین الی الباب اور تو دروازے کی طرف چلتی ہے یا چل رہی ہے، وتفتحین الباب اور تو دروازہ کھولتی ہے یا کھول رہی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تفتحین الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے، تفتحین یہ بھی فعل و فاعل ہے، یعنی یہ بھی واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی نون سے پہلے آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، اور البابہ یہ مفعول ہے، تو تفتحین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور مفعول البابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث، وتفتحین الباب اور تو دروازہ کھولتی ہے یا کھول رہی ہے، وتخرجین من الفصل اور تو درسگاہ سے نکلتی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تخرجین من الفصل یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے، تخرجین یہ بھی فعل و فاعل ہے، یعنی یہ بھی فعل و فاعل ہے، یعنی یہ بھی واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی نون سے پہلے جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے، اور من الفصل یہ جار مجرور ہے، من جو ہے یہ حرف جر ہے اور الفصل یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تخرجین فعل کے ساتھ، تخرجین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور متعلق من الفصل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ، وتخرجین من الفصل اور تو درسگاہ سے نکلتی ہے یا نکل رہی ہے، وتذهبین الی البیت اور تو گھر کی طرف جاتی ہے یا جا رہی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تذهبین الی البیت یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس ہے، تذهبین یہ بھی فعل و فاعل ہے، یعنی یہ بھی واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس میں بھی نون سے پہلے آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر بارز ہے اور یہی اس کا فاعل ہے،
اور الی البیت میں الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور البیت یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے تذہبین فعل کے ساتھ۔ تذہبین فعل اپنے فاعل یا ضمیر بارز اور متعلق الی البیت سے مل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس۔ وتذہبین الی البیت اور تو گھر کی طرف جاتی ہے یا جا رہی ہے۔ جملہ تو جملہ معطوفۃ علیہا تأخذین الکتاب اپنے پانچوں معطوفات، تقومین من مکانک تمشین الی الباب تفتحین الباب، تخرجین من الفصل اور تذہبین الی البیت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تأخذین الکتاب تو کتاب پکڑتی ہے، وتقومین من مکانک اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، وتمشین الی الباب اور دروازے کی طرف چلتی ہے، وتفتحین الباب اور دروازہ کھولتی ہے، وتخرجین من الفصل اور درسگاہ سے نکلتی ہے، وتذہبین الی البیت اور گھر کی طرف جاتی ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔